یہ ہیں جی عاصم محمود، راجن پور، پنجاب۔ کہتے ہیں مجھ جیسے لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کی زندگی میں پریشانی اور مسائل بڑھ گئے ہیں اور ختم ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، ان سے نجات کا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ عاصم محمود صاحب، طریقہ تو ہے لیکن اسے اپنائے گا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں یہ کرتا، لیکن مجھے رائٹ فرام دا چائلڈہڈ، بچپن سے مجھے شدید نفرت سیاست سے۔ اسکول میں بہت مجھے پش کیا جاتا تھا۔ آئی واز اے گڈ اسپیکر، آئی واز اے گڈ ڈبیٹر، اسٹوڈنٹ بھی میں اچھا ہی تھا، مناسب ہی تھا۔ خاص طور پہ میرے ایک دوست شاید واقف ہوں آپ، اولمپئن تھے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے، بڑا اسٹار تھے، ارشد چودھری۔ یہ جو غلام رسول صاحب کے جو بیٹے ہیں، اختر رسول، جو ہماری قومی ٹیم کے کیپٹن، وہ ان کے فرسٹ کزن بھی تھے اور ان کے بردر ان لا بھی تھے۔ بہت ہی بچپن کا، اسکول، کالج، بہت تھرو آؤٹ زندگی بھر ہمارا ساتھ رہا۔ چند سال پہلے میں نے ارشد کو کھویا ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی جب ہم گورنمنٹ کالج پہنچے، گورنمنٹ کالج لائل پور کی بات کر رہا ہوں، اسکول سے وہاں بھی اس نے بہت مجھے دھکے مارے پڑے۔ تو میں نے کہا یار مجھے ایک کام گندا اور غلیظ لگتا ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے میرے اندر وہ رمق رکھی ہوتی، میرے اندر وہ پرزہ فٹ کیا ہوتا، میں آتا پھر اس کام میں، تو پھر دیکھتے کیا ہوتا۔ بہرحال آپ نے کہا ہے کہ نجات کا کوئی طریقہ، تو مجھے تو ایک ہی طریقہ سوچتا ہے، آپ جیسے نوجوانوں کے لیے کاش آپ کی پوری، میں جنریشن کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے بزرگوں کے چنگل سے اس حوالے سے نکل آئے، مفاد پرستی، اپورچنزم، موقع پرستی، یہ اس سے نکل آؤ۔ پاکستان کا نوجوان وہ کرے جو کسان کرتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ پنجابی میں اسے کہتے ہیں ہیٹلی اوپر کرتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لینڈ پریپریشن۔ ہل چلاتا ہے گہرا، پچھلی فصل کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، باقیات کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ہل چلاتا ہے، نچلی مٹی اوپر، اوپر والی مٹی نیچے، وہ یہ پروسیس ہے پاکستان میں، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہتے میں وسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بچے اور کچھ نہیں کر سکتے، دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ میک شور کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ میرے کہنے پہ ایسا ہوگا نہیں، آپ نے پوچھا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اور پی ٹی آئی اگر اینڈ آف دا ٹرم، اس وقت تک اگر واضح طور پہ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا دل گواہی نہ دے کہ یہ تو ابھی تک سمت کا تعین بھی نہیں کر سکے، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو، ان کو بدلتے رہو تیزی سے، جوتوں کی طرح بدلو۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ 2-4 کو دھتکارا گیا پوری طرح، ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ کوئی لچا لفنگا، موقع پرست، خود غرض، ڈاکو لٹیرا، وہ آپ کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ نہ ملے اس ملک میں، اگر یہ میسج کنوے ہو جائے کہ نہ چھتر پڑیں گے، یوتھ بار نکل کے مارے گا، نوجوان ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ میسج چلا جائے، اس ملک میں ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ کوئی دیکھیں، جس طرح باہر لوگ آتے ہیں پارلیمنٹس وغیرہ میں، وہ اسی طرح اگر ان کو بھی گزر اوقات جو ان کو کوئی وظیفہ ملتا ہے اس پہ کرنا پڑے، وہ ان میں سے تو ایک نظر نہیں آئے گا۔ کوئی آپ کو نظر آ جائے گا معراج خالد مرحوم جیسا بندہ، کوئی آپ کو فضل حسین رائی جیسا، پھر وہ جا کے زمانے میں ہوتے تھے حمزہ وغیرہ، اس طرح کے بے لوس لوگ، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یعنی مجھے بھی شرم آنی چاہیے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ایک تو ہیں ہی تھوڑے، دوسرے ٹامے خال دکھائی دیے، تو یہ کرو، کچھ نہیں کر سکتے۔
मातम करते सड़कों में निकला, खबरदार अगर तुम में से किसी ने पीपल्स पार्टी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, कौम के 40-50 साल बर्बाद कर चुके तुम, फिर वोट मांगने आ गए हो। ये करो, नून लीग पूछो है जब तुम गए हो मुल्क खड़ा कहां था। पीटीआई के बारे में बातें करनी बहुत आसान है, गुस्सा मुझे भी चढ़ता है, सच्ची बात है, मुझे और चीजों पर गुस्सा चढ़ता है। मुझे इनकी सम्मति ठीक नजर नहीं आ रही जिस पे मैं इरिटेट होता हूं। बाकी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसी मुल्क की इक्तिसादियात ना रातों रात बर्बाद होती है ना रातों रात आबाद होती है। ये ऐसे नहीं होता। इदारे को रातों रात बर्बाद कर सकता है? नहीं कर सकता। इन्होंने बड़ा जोर लगा के, खास तौर पे इस खानदान ने, नून लीगियों ने बर्बादी, खानदान एक, बाकी नहीं, वर्कर एक बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो मौका परस्त होता है, बिकाऊ होता है, उसके मफादात होते हैं। अदरवाइज लोगों की अक्सरियत तो मासूम लोगों की होती है, वो तो बेहतरी ही चाहते हैं। लेकिन बार 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 वो अपने हुजूर का हुक्म सुनो गौर से कि मोमिन एक सुराख से एक बार डसे जाने की इजाजत है, दूसरी बार डसे जाओ तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो, फिर तुम्हें कभी होश ना आए। बहरहाल आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, आपने मेरी बहुत ही दुखती हुई रग पे हाथ रखा। गुरदीप सिंह सग्गू, अब सग्गू इनकी ज़ात है, तखल्लुस है, निक नेम है, मुझे नहीं पता, और गुरदीप है या गुरदीप है या गरदीप है, मैं इसमें माफ़ी चाहता हूँ सग्गू साहब आपसे। और हैं ये पहाड़गंज नई दिल्ली से। ये जब मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना, पहाड़गंज दिल्ली, तो वो जो इंडियन एक फिल्म थी ना, कुछ कुछ होता है, मुझे बहुत कुछ होता है। बहरहाल सवाल है इनका कि मैं एक भारतीय शहरी हूँ मगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए दिल में मस्बत जज्बात रखता हूँ। मैं 9 मरतबा पाकिस्तान आ चुका हूँ, मुझे यहाँ कभी नफ़रत नहीं मिली, हमेशा प्यार और एहतराम मिला। मगर पाकिस्तानी सियासतदान, मजहबी रहनुमा और मीडिया भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के नज़दीक क्यों नहीं आने देते? आई रिप्रेजेंट मीडिया। मैंने ज़िंदगी के 40 साल इस काम को दिए हैं। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अमन, मोहब्बत, भाईचारे की बात करता हूँ, गुर्बत की बात करता हूँ, मैं उस खित्ते की बात करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी को टांगे कम हैं, आंखें कम हैं, कि हम इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हम हारे हुए लोग क्यों हैं? हमारे दरमियान गुर्बत का, जहालत का इस तरह का मुकाबला है। हमारे दरमियान असले की नहीं ये रेस होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने कहा कि आप 9 बार पाकिस्तान आए, कभी नफ़रत नहीं मिली, तो मैं 3 बार हिंदुस्तान गया, 3 बार, मुझे भी बेतहाशा मोहब्बत मिली। अब बताएं सूरत हाल क्या है? ये जिन लोगों के आपने नाम लिए, मीडिया में हमारे सेन वॉइसेस डेफिनेटली हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं तो हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के ओवरऑल एक रवैया है। आप देखते हो इंडियन मीडिया, मुझे दुख होता है, मेरे पेटी भाई हैं, मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं लगता हिंदुस्तान के साथ। आई वॉज बॉर्न आफ्टर द पार्टीशन, आई वॉज बॉर्न इन 51। मैं जितनी बार गया हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा मैं आपके जवाब में मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बेतहाशा मोहब्बत और एहतराम मिला, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरी अपनी कैफियत ये है कि जब मैं पहली बार जब मैं ईस्ट पंजाब गया हूँ, तो मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे पुरखों ने 3 शहरों से माइग्रेट किया था, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना। जब मैं पहली बार गया हूँ तो मैं तीनों शहरों की मट्टी लेके आया अपने फार्म हाउस पे। मैंने लाहौर की मट्टी के साथ इन 3 खूबसूरत तारीखी शहरों की मट्टी मिक्स की और बड़ी खूबसूरती से उसका बेड बना के उस पर गुलाब लगाए जो अब तक महकते हैं। एक एलिमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ भी, वो लोगों को ये एक्लिप्स कर जाती हैं। ये माइनॉरिटीज़ जो हैं,
یہ جو اقلیتیں ہیں، میں اقلیت سیاستدان کتنا ہے اس ملک میں، یہ ووٹر سپورٹر بیچارہ یہ تو فیول ہوتا ہے نا، باقی کتنے ہیں یہ لوگ. اسی طرح مذہبی رہنما یا سیاستدان ہو گئے یا میڈیا یہ کیا ہے، ایک سینٹیمنٹ ہے، لیکن لوگوں کے اپنے درمیان چونکہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی اس طرح کا ان کے درمیان کوئی سلسلہ ہے نہیں. بٹ میں آپ کو دیانتداری سے یہ بتاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہاں انڈینس کے ساتھ بہت پیار محبت. ایک آیا کرتے تھے ہمارے پاس، ان کی ڈیتھ ہو گئی کافی سال پہلے، تو انہوں نے میری اہلیہ کو بیٹی بنایا ہوا تھا، دونوں میاں بیوی آیا کرتے تھے. ان کا نام تھا، ان کا فلم انڈسٹری سے تعلق تھا. میں چونکہ بامبے کبھی نہیں گیا اس لیے میں صرف وہ 3-4 دفعہ پاکستان آئے. پی ڈی مہرا ان کا نام تھا، پورا نام تھا پنڈی داس مہرا. تو وہ دونوں جو مہرا صاحب اور ان کی اہلیہ، میری اہلیہ کو انہوں نے منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا. ہمارے پاس ٹھہرتے تھے، لگتا تھا وہ پارٹ آف دا فیملی. ایک دفعہ یہ جو ہندوستان کے جو کیا نام ہے ان کا، یہ پریزیڈنٹ کے جو معالج ہوتے ہیں، آفیشیل کوئی پوزیشن ہوتے ہیں، ان کا نام میرا خیال ہے ڈاکٹر سندیپ مکھرجی ان کا نام تھا. تو ان کی بہو بھی تھیں، داماد بھی تھے، سارا خاندان ہی ڈاکٹرز کا. تو گپ شپ لگتی رہی. وہ عزیز رشتہ دار تھے ہیمنت کمار کے. تو باتوں میں نے کہا جی مجھے تو ہیمنت کمار بہت پسند ہیں. تو بیگم کی طرف، اپنی بیگم کی طرف دیکھ کے ہنس پڑے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پورا نام پتہ ہے ہیمنت کمار جی کا؟ میں نے کہا جی نہیں. یہی ہے. میں نے کہا جی پورا نام. کہتے نہیں، وہ تھے ہیمنت کمار مکھرجی. پھر انہوں نے اپنا رشتہ بتایا جو بہت قریبی تھا. خیر کھانے کے ٹائم پہ جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ گئے تو ہیڈ آف دا فیملی جہاں بیٹھتا ہے نارملی، جو ہمارے پریکٹس ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف رکھیں. انہوں نے کہا کہ اٹس مینٹ فار ہیڈ آف دا فیملی. تو میں نے کہا ہیڈ آف دا فیملی تو آپ ہو، چونکہ آپ بزرگ ہو، آپ بڑے ہو، آپ سینئر ہو. تو پھر میں، میری اہلیہ، میرے بچے، ڈاکٹر صاحب کے داماد، ان کی جو بیٹی یا جو فیملی باقی بیٹھی. تو پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کیا کوئی نحوست ہے، کوئی بد دعا ہے، کسی نے کوئی تعویذ کیا ہوا ہے اس خطے پہ. ورنہ یہ ملک اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو کس بات کی کمی ہے یہاں. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ. گردیپ سنگھ صاحب، نیکسٹ ٹائم اگر کبھی آپ کا آنا ہو تو آپ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں. آپ کو میرا خیال ہے آپ کو خوشی ہوگی. اور چلتے چلتے میں ایک اور بات عرض کروں کہ میں ہندوستان کی ایک شخصیت، مجھے بہت سے لوگ بہت پسند ہیں ہندوستان کے، بہت. میری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی جو میرا خیال ہے ادھوری رہ گئی. اللہ صحت زندگی دے دلیپ کمار صاحب کو. میں ان کا جو کہ بہت ایڈمائر رائٹ فرام دا چائلڈہڈ. تو میں بامبے جانے کا اتفاق نہیں ہوا. اب ان کی صحت دگرگوں حالت میں. میرا تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں تو بنارس بھی جانا چاہ رہا تھا، میں تو میسور بھی جانا چاہ رہا تھا، میں تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا. چھوڑیں یہی زندگی. اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں ہندوستان کی تاریخ سے. میں جب کہتا ہوں وہ شوکا دا گریٹ، میرے ہندوستانی دوست حیران ہوتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ لیتے ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہاں مجھے لوگ ایڈمائر کرتے ہیں. شوکا دا گریٹ نہیں، بھائی میرا ایک ورثہ تو یہ بھی ہے. ہڑپا موہنجو دارو، اگر یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ کوئی ثقافت بھی ہوتی ہے، ہمارا ایک مذہبی حوالہ ہے ہمارا خطے کا. ہمارے ہاں جو اقلیت ہیں یہاں، ان کے لیے بہت سے، میں تو نہ تین میں نہ تین، بہت سے لوگ جو بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی بہتر حالت میں. سو ایک شخصیت ہے جن کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں. مجھے چونکہ آتا نہیں ہے یہ کام، یہ جس سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں یہ میرا آفس ہی کرتا ہے. میں نے آج تک اپنا آفس وزٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ خوبصورت ترین جگہ پہ ہے. تو مجھے آتا نہیں. مجھے یہ سارا جو کام ہے، سیل فون وغیرہ بھی میرے پاس نہ ہونے کے برابر ہی ہے. میرے
اسٹاف کے پاس ہوتا ہے، مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ آتا بھی نہیں. تو ایک شخصیت ہے انڈیا کی جن کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، مرکنڈے کاٹچو. ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے، ان کی عظمت ہے. انہوں نے، میں حیران رہ گیا، مجھے کسی نے بھیجا، میں نے کہا نا جی میں سوشل میڈیا میں نہیں دیکھتا، مجھے یہ کام آتا ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بہت خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پڑھ کے ان کی تحریر جو انہوں نے بھیجی کہ کس طرح ان کے دادا کہاں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایف سی کالج آئے، پھر وہ نہرو صاحب کی کیبنٹ میں وزیر رہے. یہ وہ کرتے کرتے وہ لاہور آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ I'd like to meet the brave journalists like حسن نثار، نجم سیٹھی، امتیاز عالم whom I met in Delhi. اچھا، تو یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے کسی بڑے نے، میرے کسی بزرگ نے مجھے تھپکی دی ہو، مجھے حوصلہ دیا ہو. میں بلکہ پتہ نہیں اگر کوئی پہنچا سکے ان تک یہ میرے جذبات، میری فیلنگز، میرے آداب، میرا احترام، اگر کوئی ان تک پہنچا سکے تو مجھے ان کا کوئی کانٹیکٹ اگر دے سکے. میں نے کہا نا یہ کام نہیں آتا. تو ایسے لوگ، ایسی خوبصورت شخصیات ہیں وہاں، ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو انسان بن کے سوچتے ہیں. تو میرا رشتہ ہے بھائی اٹوٹ آپ لوگوں کے ساتھ. باقی کون کیا کرتا ہے دیٹس ناٹ مائی کنسرن. وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے. تو میں اسی طرح فیل کرتا ہوں. السلام علیکم ویورز. سوال تھوڑا میرے ٹائپ کا ہے، تو میں تھوڑی سی بد زبانی کر جاتا ہوں اور ٹھیک کرتا ہوں، کیا کروں میں. تو سوال ہے، حاجی اللہ رکھا ہیں، ای بلاک، ماڈل ٹاؤن لاہور. ماڈل ٹاؤن اگین میرا رومانس ہے. یہ میں نے گھر سے جب میں احتجاج کر کے، لڑ کے، یا جیسے بھی آپ سمجھ لو، جب میں نکلا تو میں نے ماڈل ٹاؤن اڈا کہلاتا تھا اس وقت، جہاں آج کل پاکستان وہ ماڈل ٹاؤن کا جو سینٹرل پارک ہے اسے ماڈل ٹاؤن اڈا کہتے تھے. تو میں نے وہاں ریڈی لگائی تھی. دیٹ واز دا بگننگ آف مائی کیریئر. میں یونیورسٹی سے تازہ فارغ ہوا تھا. فوری طور پہ ظاہر ہے مجھے کوئی جاب شاید کیا ملنا تھا، بننا چاہ رہا تھا میں جرنلسٹ. تو پڑھا تھا میں نے اکنامکس. تو میرے والد بہت اس بات کے، حالانکہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے، کہ یہ جرنلزم میں کیا رکھا ہے اور یہ ہے اور وہ. اینی وے، تو ماڈل ٹاؤن سے میری ایسوسیشن بہت، اور میں برس ماڈل ٹاؤن میں رہا ہوں. بہرحال حاجی اللہ رکھا صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان بے عزتی اور شرم پروف مخلوق ہیں. آپ اتنا کچھ بولتے ہیں، انہیں احساس دلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. آخر کیوں؟ دو باتیں ہیں حاجی صاحب. ایک تو یہ کہ وہ محاورہ سنا ہوگا آپ نے، بھینس کے آگے بین. تو وہ بجا رہے ہیں، چونکہ اللہ پاک نے یہ کام سونپا ہے، یہی یہ کام آتا ہے، وہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو میرے کالمز میں یا میری گفتگو میں بھی جھلکتی ہوگی، میرا تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا. یہ لیکچروں بھاشنوں کی بات نہیں ہے، ان کو کچھ اور چاہیے. میں نے ریسنٹلی یہ کالم لکھا ہے، جس میں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان نے بات کی ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو، کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی. تو میں نے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہا ہے کالم میں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا کیس نہیں ہے بھائی، یہ الیکٹرک شاکس کا کیس ہے. ان کو بجلی کے جھٹکے دو. جو مریض ہوتے ہیں نا خاص طرح کے، ان کو بجلی کے جھٹکے، ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. حاجی اللہ رکھا صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بندہ گیو اپ کر دے. لگے رہنا چاہیے. ہم اپنا ایک وہ پروفائل بنا رہے ہیں، جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کہیں گے جی کہ تھے تو میں بھی، لیکن یہ ایک کام تھا بہت دیانتداری کے ساتھ کیا. یہ ہیں جی عاصم محمود، راجن پور، پنجاب.
کہتے ہیں مجھ جیسے لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کی زندگی میں پریشانی اور مسائل بڑھ گئے ہیں اور ختم ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، ان سے نجات کا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ عاصم محمود صاحب، طریقہ تو ہے لیکن اسے اپنائے گا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں یہ کرتا، لیکن مجھے رائٹ فرام دا چائلڈہڈ، بچپن سے مجھے شدید نفرت سیاست سے، اسکول میں بہت مجھے پش کیا جاتا تھا۔ آئی واز اے گڈ اسپیکر، آئی واز اے گڈ ڈبیٹر، اسٹوڈنٹ بھی میں اچھا ہی تھا، مناسب ہی تھا۔ خاص طور پہ میرے ایک دوست شاید واقف ہوں آپ، اولمپئن تھے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے، بڑا اسٹار تھے، ارشد چودھری۔ یہ جو غلام رسول صاحب کے جو بیٹے ہیں، اختر رسول، جو ہماری قومی ٹیم کے کیپٹن، وہ ان کے فرسٹ کزن بھی تھے اور ان کے بردر ان لا بھی تھے۔ بہت ہی بچپن کا، اسکول، کالج، بہت تھرو آؤٹ زندگی بھر ہمارا ساتھ رہا۔ چند سال پہلے میں نے ارشد کو کھویا ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی، جب ہم گورنمنٹ کالج پہنچے، گورنمنٹ کالج لائل پور کی بات کر رہا ہوں، اسکول سے وہاں بھی اس نے بہت مجھے دھکے مارے پڑے۔ تو میں نے کہا یار مجھے ایک کام گندا اور غلیظ لگتا ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے میرے اندر وہ رمق رکھی ہوتی، میرے اندر وہ پرزہ فٹ کیا ہوتا، میں آتا پھر اس کام میں، تو پھر دیکھتے کیا ہوتا۔ بہرحال آپ نے کہا ہے کہ نجات کا کوئی طریقہ، تو مجھے تو ایک ہی طریقہ سوچتا ہے، آپ جیسے نوجوانوں کے لیے، کاش آپ کی پوری، میں جنریشن کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے بزرگوں کے چنگل سے اس حوالے سے نکل آئے، مفاد پرستی، اپورچنزم، موقع پرستی، یہ اس سے نکل آؤ۔ پاکستان کا نوجوان وہ کرے جو کسان کرتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ پنجابی میں اسے کہتے ہیں ہیٹلی اوپر کرتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لینڈ پریپریشن۔ ہل چلاتا ہے گہرا، پچھلی فصل کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، باقیات کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ہل چلاتا ہے، نچلی مٹی اوپر، اوپر والی مٹی نیچے، وہ یہ پروسیس ہے پاکستان میں، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہتے میں وسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بچے اور کچھ نہیں کر سکتے، دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ میک شور کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ میرے کہنے پہ ایسا ہوگا نہیں، آپ نے پوچھا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اور پی ٹی آئی اگر اینڈ آف دا ٹرم، اس وقت تک اگر واضح طور پہ، آپ کا دل آپ کو بتا دے گا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا دل گواہی نہ دے کہ یہ تو ابھی تک سمت کا تعین بھی نہیں کر سکے، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو، ان کو بدلتے رہو تیزی سے، جوتوں کی طرح بدلو۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ 2-4 کو دھتکارا گیا پوری طرح، ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ کوئی لچا لفنگا، موقع پرست، خود غرض، ڈاکو لٹیرا، وہ آپ کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ نہ ملے اس ملک میں، اگر یہ میسج کنوے ہو جائے کہ نہ چھتر پڑیں گے، یوتھ بار نکل کے مارے گا، نوجوان ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ میسج چلا جائے، اس ملک میں ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ کوئی دیکھیں، جس طرح باہر لوگ آتے ہیں پارلیمنٹس وغیرہ میں، وہ اسی طرح اگر ان کو بھی گزر اوقات جو ان کو کوئی وظیفہ ملتا ہے اس پہ کرنا پڑے، وہ ان میں سے تو ایک نظر نہیں آئے گا۔ کوئی آپ کو نظر آ جائے گا معراج خالد مرحوم جیسا بندہ، کوئی آپ کو فضل حسین رائی جیسا، پھر وہ جا کے زمانے میں ہوتے تھے حمزہ وغیرہ، اس طرح کے بے لوس لوگ، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یعنی مجھے بھی شرم آنی چاہیے، مجھے ان کے نام نہیں یاد آ رہے ہیں، ایک تو ہیں ہی تھوڑے، دوسرے وہ ٹامے خال دکھائی دیے، تو یہ کرو، کچھ نہیں کر سکتے، ماتم کرتے سڑکوں پہ نکلا۔ خبردار
اگر تم میں سے کسی نے پیپلز پارٹی، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی؟ قوم کے 40-50 سال برباد کر چکے تم، پھر ووٹ مانگنے آ گئے ہو؟ یہ کرو، نون لیگ پوچھو ہے جب تم گئے ہو ملک کھڑا کہاں تھا؟ پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کرنی بہت آسان ہے، غصہ مجھے بھی چڑھتا ہے، سچی بات ہے، مجھے اور چیزوں پہ غصہ چڑھتا ہے، مجھے ان کی سمتی ٹھیک نظر نہیں آ رہی جس پہ میں اریٹیٹ ہوتا ہوں۔ باقی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کسی ملک کی اقتصادیات نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ادارے کو راتوں رات برباد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بڑا زور لگا کے، خاص طور پہ اس خاندان نے، نون لیگیوں نے بربادی، خاندان ایک، باقی نہیں، ورکر ایک بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے جو موقع پرست ہوتا ہے، بکاؤ ہوتا ہے، اس کے مفادات ہوتے ہیں، ادروائز لوگوں کی اکثریت تو معصوم لوگوں کی ہوتی ہے، وہ تو بہتری ہی چاہتے ہیں، لیکن بار بار وہ اپنے حضور کا حکم سنو غور سے کہ مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈسے جانے کی اجازت ہے، دوسری بار ڈسے جاؤ تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو، پھر تمہیں کبھی ہوش نہ آئے۔ بہرحال I'm sorry، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، آپ نے میری بہت ہی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا۔